قرآن کو پیٹ کر کے بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ قرآن کو پیٹ کر کے بیٹھنے کی کوئی گناہ والی بات تو کوئی نہیں ہوا. قرآن کی تعلیمات کو پیٹ کرنے پہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ قیامت والے دن عذاب بھی ہوگا. سورۃ الفرقان میں ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام شکایت کریں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا, اس سے ہجرت اختیار کر لی تھی. یہ پیٹ وہ والا پنجابی والی پیٹ نہیں ہے کہ کنڈ کر لی سی, مراد یہ کہ تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تھا. تو ویسے اگر پیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے, کوئی نیچے لے کے بیٹھا ہے, کوئی گناہ والا معاملہ نہیں. کوئی قرآن کے اوپر تو نہیں بیٹھ گیا, ورنہ تو جس کمرے میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں رہ سکتا, تو یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے تو معاملات نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ نے خود احتیاط کرنی ہو آپ جتنی مرضی کرتے رہیں, لیکن اس کو دین بنا کے پریزنٹ نہ کریں, آپ اس کو اپنی ذاتی احتیاط کریں. وہ کہا کرتے تھے کہ میں آج بھی شاید کہتے ہوں کہ جی میں وہ ایک ان کی ویڈیو آئی کہ وہ جو ہے وہ مطلب ایک گرینری والے پورشن تھا, تو ادھر ایک کھڑے ہیں تو وہ پیچھے جا کے یوں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں باپا جانی آپ آگے کیوں نہیں آ رہے. انہوں نے کہا جی گنبد کا رنگ سبز ہے تو یہ گھاس بھی سبز ہے تو اس میں پاؤں نہیں رکھ سکتا. تو سارے کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے. تو اسی عاشق رسول سے پوچھیں کہ آپ کی جوتی کا جو تلوا کالے رنگ کا ہے اور آپ کی جرابوں کا کلر جو کالا ہے, تو غلاف کعبہ کالا نہیں ہے, تو کعبے کو تو آپ نے پاؤں کے نیچے روندا ہوا ہے. پھر یہ علم الکلام پھکی اور الزامی جواب ہے. یہ اس طریقے سے کوئی معاملات ہوں گے میرے بھائی. گنبد خضرا کا جو کلر گرین ہے, پہلی بات ہے وہ نبی علیہ السلام نے تو گنبد خضرا بھی نہیں بنوایا, آپ نے بھی خود لکھا ہے, خدا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 668 ہجری میں رکھا گیا ہے. نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ 650 سال کے بعد یہ کام ہوا ہے. حالانکہ گنبد کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی, کسی سے تابعی نے کام نہیں کیا. حالانکہ تابعین کے دور میں قبۃ الصخرہ بن چکا تھا, ڈوم آف دا راک, وہ جو گولڈن ڈوم ہے, لیکن کسی نے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر گنبد نہیں رکھوایا. مسئلہ نمبر 27 میرا اس حوالے سے ریکارڈڈ ہے, جس سے شوق ہے گنبد خضرا مسجد نبوی مزارات کے اوپر دیکھ سکتا ہے. تو اور یہاں پہ یہ بھی مشہور ہے جی وہ تکیے کے اوپر آپ تکیے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, اس پہ رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی فقین کو دیکھیں. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک مدرسے میں بلایا کوئی زنا کے مقدمے کے فیصلے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تورات منگوائی کہ لاؤ تورات میں سے فیصلہ کرتے ہیں. اور آپ کے ساتھ ایک بندہ تھا جو تورات پڑھ سکتا تھا. آپ علیہ السلام کو تو یعنی وہ عبرانی زبان نہیں آتی تھی, تو انہوں نے آپ کو تکیہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکیے پہ بیٹھ گئے, اور اس کے بعد جب تورات لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ تکیہ نکالا اور تورات کو اس تکیے پر رکھا اور کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کتاب کو نازل کرنے والے پر بھی. آپ اندازہ کریں, یہاں پہ وہ جعلی روایت مشہور کی ہے کہ حضرت عمر نے وہ تورات کے صفحے پکڑے تھے, نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے. وہ سنن دارمی کی, شیخ زبیر صاحب نے اس کی تحکیم پوری مشکات کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں کر دی ہے. تو قرآن تو بار بار کہتا ہے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ, لاؤ تورات پڑھو. اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے جو تم شریعت کے احکامات پیش کر رہے ہو. تورات تبدیلی کے باوجود اس میں توحید آج بھی الحمدللہ بڑی اچھی فارم میں موجود ہے. ظاہر آپ یہود و نصارہ کو دعوت کیسے دیں گے. تو نبی علیہ السلام نے اس تورات میں سے فیصلہ کیا. انہوں نے وہ تورات کے چند اس حصے کے اوپر جب ہاتھ رکھ لیا, وہ ہاتھ اٹھائے گئے تو نیچے وہی سزا لکھی ہوئی تھی رجم والی. تو اس میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکیہ پیٹھ کے نیچے رکھا ہوا تھا, اس کو پیٹھ کے نیچے سے نکالا اور اس کے اوپر اللہ کی کتاب رکھی اور کہا میں اس کتاب پر ایمان لایا اور اس پہ نازل کرنے والے پہ بھی. تو آپ لوگ ہوتے تو آپ فتویٰ لگا دیتے کہ جی جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ آپ نے اللہ کی کتاب رکھ دی. تو یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بنائی ہوئی بدعتیں ہیں, جتنی مرضی بنائیں, خوش ہوندے رہو, دین نال کوئی تعلق نہیں.